لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاندلیاں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ میں دھاندلیاں کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ سوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس کے اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ گریٹ۔ جی ٹھیک، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک پی ڈبلیو ڈی کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔
جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلش میں دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے۔ ملک کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں۔ ٹھیک، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری۔ میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب، کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے۔ صاحب، جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی۔ یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ۔ کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے۔ تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے، وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے میں روکے جا رہا ہے۔ بہت میں مہربانی۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اسپیکر۔ ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا، تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا، فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے، پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔